کرکٹ میں بہت زیادہ پیسہ ہے. کرکٹر جو ہے نا راتوں رات کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں, اور جو ایک ہاکی کا پلیئر ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. جو پاکستان ہے اس کو ہاکی اور اسکواش نے انٹروڈیوس کرایا دنیا میں. قومی کھیل کو قومی بجٹ کا حصہ نہیں بنا سکے. 10-15 ارب روپیہ پنجاب سپورٹس بورڈ پہ خرچتے ہیں, جس میں 6 ارب صرف سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے. آپ مجھے 6 ارب روپیہ خرچ کے 6 پلیئر بھی نہیں بتا سکتے جنہوں نے پنجاب کا یا ملک کا نام روشن کیا. اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن اس سطح پر کھڑی ہے کہ اس کو حکومت آن بورڈ لے یا اسپانسرز اس کو آن بورڈ لے. جب آپ کے پاس کوئی ہاکی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ہاسٹل نہیں ہے, 3 ٹائم کا کھانا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ڈیلی الاؤنسز کے لیے پیسے نہیں ہیں, ٹکٹوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو کیسے آپ ہاکی کو ٹھیک کریں گے؟ پاکستان کے اندر ہر فیلڈ میں فزیکلی دیکھ لیں, مینٹلی دیکھ لیں, پروفیشنلی دیکھ لیں, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. پاکستان کا پرابلم کیا ہے کہ ہم کوئی سسٹم انٹروڈیوس کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ 10 سال ورلڈ چیمپئن رہے, ورلڈ کے دنیا کے بیسٹ پلیئرز بھی آپ رہے ہیں. کیا اس میں کوچ کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے یا پلیئرز کا اپنا سارا کردار ہوتا ہے؟ ڈومیسٹک لیول ہو یا انٹرنیشنل لیول ہو, مجھے کبھی کسی کوچ نے ہاکی نہیں سکھائی. کسی نے میری فزیکل فٹنس امپروو نہیں کی. ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے بچوں کا. کرکٹ کو دیکھتے ہیں اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کا دھیان پیسوں کی طرف چلا گیا. اگر ان کا سولوشن یا ریمیڈی پیسہ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اچھی پلاننگ پالیسی کر کے ان کو دے, کیونکہ سپورٹس بورڈ بھی تو 10 ارب روپیہ ضائع کر رہے ہیں. مجھے اکثر جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں کوچ کیوں نہیں بنا, کوچ کی جاب اتنی سیریس ہے کہ پھر آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے, آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب اگر ہاکی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی یوتھ پر انویسٹ کریں, اور یوتھ پر انویسٹ کر کے یہ نہ کریں کہ شہباز سینئر کا بھائی لگا دیں کوچ, یا میرا کوئی کزن کچھ بنا دیں. رگبی نہیں ہے, رگبی وہ والی فٹنس اگر ہاکی ٹیم میں آئے تو ہاکی کچھ کر سکتی ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے چودھری اشرف اور آپ دیکھیں ایک نیوز پوڈ کاسٹ. ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں مختلف کھیلوں کے کھلاڑیوں کا آپ سے تعارف بھی کرواتے ہیں اور ان کے گفتگو بھی آپ کی نظر کرتے ہیں کہ وہ ان کا کھیلوں کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں اور انہوں نے کھیلوں کی آغاز کیسے کیا. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر کہا جائے کہ ہاکی کے لیجنڈ یا ہاکی کے میراڈونا, وہ شہباز سینئر کو کہا جاتا ہے. شہباز سینئر نے پوری دنیا میں نام کمایا. آج ان سے گفتگو بھی کریں گے. شہباز بھائی, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹ میں, اور آپ کا شکریہ. اور سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کی کھیلوں کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی, کیسے آپ نے کھیل ہاکی کو ہی کیوں انتخاب کیا؟ بات یہ ہے کہ اپنی یوتھ میں ایک محلے میں رہتا تھا. محلے میں آپ کو پتہ ہے بہت سی گیمز بھی ہوتی ہیں, بہت سی فیملی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں بھی کھیلنے لگ گیا اور قدرتی بہت شوق تھا, اور میں کرکٹ, فٹ بال, ہاکی سب میں ایکولی گڈ تھا. مجھے یہ کلاس 9 تک سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کون سی گیم کا انتخاب کرنا ہے, کیونکہ جو پرائمری اسکول تھا اس میں اسکول کا کیپٹن تھا. کرکٹ کی ٹیم میں یہ ہوتا تھا کہ 2 ٹیمیں جب بنتی تھیں تو آپس میں لڑائی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے یہ ہماری ٹیم سے کھیلے گا, دوسرے کہتے تھے ہماری ٹیم سے کھیلے گا. ہاکی میرے انکل کھیلتے تھے, وہ آج کل یو کے میں سیٹل ہیں, نیشنل ٹیم میں نہیں کھیلے, تو ان کی وجہ سے تھوڑی مجھے انسپریشن ہوئی. حالانکہ میرے سگے بھائی 3 بھی ہاکی کھیلتے تھے, ان کی وجہ سے مجھے اتنا جذبہ پیدا نہیں ہوا, لیکن ان کے ساتھ کبھی کبھی کھیلنے جاتا تھا. تو کلاس 9 میں نے پراپرلی جو ہے پھر ایک ہی گیم کا انتخاب کیا, تو پھر مجھے انہوں نے اسکول کا کیپٹن بھی بنایا اور میں اس اسکول سے ہاکی بھی کھیلا. کیا ہم جان سکتے ہیں کہ وہ اسکول کون سا تھا, کون سا ایریا تھا؟ یہ اسکول تھا کوتوالی روڈ, فیصل آباد میں. میونسپل کارپوریشن کا اسکول تھا, اور اس میں اس وقت سپورٹس ایکٹیویٹی بڑی ہوتی تھی. ان کے پاس اپنی گراؤنڈ تھی ہاکی کی بڑی پراپر, اور اس کے ساتھ ایک سٹی اسکول ہوتا تھا. اور یہ دونوں بڑے اسکول ہوتے جن کا آپس میں ٹریڈیشنل رائیولز ہوتے تھے, اور ان کا آپس میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ 2 اسکول آپس میں کھیلتے تھے تو 10-15 ہزار بندہ میچ دیکھنے جاتا تھا. اچھا, اس لوکل میچ کو؟ جی. اور مجھے آج یہ بھی یاد ہے کہ جب میں اسکول میں اتنا فیمس ہو گیا, کیپٹن ہو گیا, اس وقت بھی بیسٹ پلیئر ہوا, تو جو گورنمنٹ ڈگری کالج فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں ہے, اس کے جو سپورٹس کے ٹیچر تھے عبدالرحمان شاکر صاحب, وہ میرے پاس اسکول آ گئے. انہوں نے کہا میٹرک میں آپ کے جتنے بھی مارکس آئیں گے آپ نے ہمارے کالج آنا ہے اور ہمارے کالج کی ہاکی ٹیم میں کھیلنا ہے. اچھا جی. تو یہ تو بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ابھی میٹرک کیا نہیں اور پہلے ہی آپ کو کالج کی آفر ہو گئی. تو شہباز بھائی, جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ آپ سے بھی بہتر بہت بڑے کھلاڑی تھے.
अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे खेल उनसे क्या था? हाँ जी, मेरे 3 भाई बड़े खेलते थे, लेकिन जो फ़याज़ हैं, उनका मैंने सुना है कि वो मुझसे भी बेहतर थे, फ़िज़िकली भी फ़िट थे। लेकिन आपको पता है, ये जो नेशनल टीम होती है या इस तरह ऊपर जाना होता है, ये सब नसीब से होता है। तो हो सकता है उनको अपॉर्च्युनिटी ना मिली हो। मैं जब खेला हूँ, तो मुझे शायद अपॉर्च्युनिटी इसलिए मिल गई कि जब मैं 85 जूनियर चैम्पियनशिप खेला हूँ कराची में, हुँ, पीआई की टीम पूरी नहीं थी और पीआई की टीम ने कहीं बाहर जाना था और नेशनल चैम्पियनशिप खेलनी थी। तो पीआई वालों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी पीआई की टीम में खेलें। अच्छा। मैं ऑलरेडी कराची था और होम सिक भी था, तो मैंने वालिद साहब को जब बताया, तो उन्होंने कहा आपको ज़रूर खेलना चाहिए, इनके साथ जाना चाहिए। और इस तरह मैं पीआई टीम के साथ बन्नू चला गया। जब मैं बन्नू खेला हूँ, पेशावर नेशनल चैम्पियनशिप खेला हूँ, तो मैं इंतहाई अच्छा खेला और मैं टीनेजर था। तो इसी तरह ब्रिगेडियर आतिफ थे हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी, उन्होंने उस नेशनल चैम्पियनशिप के बाद मुझे कहा कि आप बगैर ट्रायलों के ही ट्रेनिंग कैंप में आएँ, आप बहुत इम्प्रेसिव खेलते हैं। तो इस तरह मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर पाकिस्तान टीम में जगह बनी। फिर 1986 में 85 में दिसंबर में मैंने चैम्पियनशिप खेली पेशावर में, और 86 फरवरी में मंटो पार्क में जो कैंप लगा नेचुरल ग्रास पे, उस पे मेरे सामने कासिम ज़िया, नासिर अली वगैरह थे। उस्ताद सईद अनवर उस वक़्त हमारे कोच थे। और जब मैं उधर खेला हूँ, तो इन लोगों को मैंने बड़ी आसानी से जब बीट करना शुरू किया, तो सारे सरप्राइज़्ड हो गए। और पहले ही ट्रेनिंग कैंप में उन्होंने कहा कि इसको हमें टीम में रखना चाहिए, इस बच्चे में बड़ा टैलेंट है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मेरा रास्ता खोला। अशफाक भाई, जिस तरह आप हरीफ प्लेयर्स को डॉज देते थे, यहाँ पर भी नेशनल चैम्पियनशिप हो या इंटरनेशनल मुकाबले हों, तो कभी आपको भी कोई नाम निक नेम दिया गया? जिस तरह जो समीउल्लाह थे वो बड़े भागते थे, तो उनको फ्लाइंग हॉर्स का खिताब दिया जाता था। हाँ जी, ये तो बात आपकी ठीक है, बड़े-बड़े प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री क्रिएट की है। मुझे भी, जैसे मैं हॉलैंड खेला, तो मुझे कहते थे मैन विद इलेक्ट्रिक हील्स। अभी कोई मैराडोना ऑफ हॉकी मुझे कहता है। तो जब 1986 में या 7 में इंदिरा गांधी की कप लखनऊ में खेलने गए, उस वक़्त नए-नए पाकिस्तान ने F-16 लिए थे, तो मुझे वहाँ पे F-16 भी कहते थे इंडिया में, लखनऊ में, और सुपरमैन भी कहते थे। तो इस तरह की बहुत सारे खिताबात हैं, कोई आर्टफुल डॉजर मुझे कहता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सका और हिस्ट्री पैदा की। जिस तरह आप हरीफ टीम प्लेयर्स को डॉज देते हैं और एक ही वक्त में 3 से 4 5 प्लेयर्स को डॉज देते हैं, क्या ये आपकी कहते हैं कि इतनी मेहनत थी, या आपके जिस्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप बड़े आसानी से हरीफ प्लेयर्स को डॉज दे देते थे? एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया, देखें, अभी जब यंग यूथ एज में होते हैं, तो आप इस कदर एनालाइज नहीं कर सकते खुद को। हुँ, आज जब मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ, हॉकी देखता हुँ, हूँ, हुँ, तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड लगती हैं। और देखें, बंदे का कद है, सेहत है, या फिज़ीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ़िटनेस, सब अल्लाह ताला पैदा करता है। मुझे अल्लाह ताला ने डायनामिक सा बनाया हुआ है। मतलब जैसे कोई बंदा जो नॉर्मल ह्यूमन है, डिसीजन लेता है 10-20 सेकंड में, शायद मैं 5 सेकंड में वो डिसीजन लेता हुँ। हूँ। फिर मेरे जो अल्लाह ताला ने रिफ्लेक्सेस बनाए हैं ना, वो मैं खुद फ़ील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हैं। क्योंकि उनको मैंने उस वक़्त नोटिस किया जब मैं पाकिस्तान से 15 साल हॉकी खेलने के बाद हॉलैंड चला गया। हुँ, तो मुझे वो एक फ़िज़िकल, वो जो फ़िटनेस सेंटर होते हैं, उनके वहाँ ले गए। वहाँ ये जो एलईडी टीवी की तरह ना, वो लाइट्स ब्लिंक होती हैं हुँ, डिफरेंट जगहों हुँ, से। एक मैं था, 2 मेरे साथ डच थे, तो जिधर से लाइट ब्लिंक करेगी हुँ, उसको आपने इस तरह टच करना है क्विकली, कि वो स्पॉट बुझने से पहले आपने उसको टच करना है। तो वो जो दोनों डच प्लेयर्स थे, वो मुझसे उनके कम मार्क्स आए, कम वो लाइट्स को हिट कर सके जो ब्लिंक कर रही थी, और हुँ। मैं आई बिकेम द फर्स्ट। तो मुझे उस वक़्त एहसास हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्सेस दिए हैं। क्योंकि हॉकी इतनी तेज़ गेम है, जितने फास्ट रिफ्लेक्सेस आपके होंगे, मैं बिल्कुल समझता सही। हूँ उतना ही आप अच्छा खेल सकते हैं। अच्छा, आप मुसलसल 10 साल दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स का अवार्ड भी आपने हासिल किया। उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब मैं यूथ एज में था, तो मैं अक्सर सोचता था कि अल्लाह ताला, मैंने ना स्कूल में, कॉलेज में, शहर में, मुल्क में, दुनिया में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। और जब ये मैं बन जाऊंगा, तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया। बिल्कुल सही। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर दोस्ती करूं तो अच्छी हो, मैं अगर फादर हूं तो अच्छा बनने की कोशिश करूं। तो इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर ना कुदरती हैं। तो अब मैं अगर पाकिस्तान के लिए हॉकी खेल रहा हूं,
تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب آگے کہیں کہ آپ اچھا کھیلے ہو تو ہم جیتے ہیں، یا آپ کھیلو گے تو ہم جیت جائیں گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک تو سب سے پہلے ایم ڈی ہوتے تھے نواز ٹیوانا صاحب، 92 میں جب میں ہاکی چھوڑی اولمپکس کے بعد، تو مجھے کہتے ہیں ہاکی تمہارے بغیر چل جائے گی ہوں لیکن اچھی نہیں چلے گی۔ ہوں آپ دیکھیں وہ نواز ٹوانا صاحب کی بات کہ میں 94 میں کھیلا، میں ٹیم کیپٹن بھی بنا، ہم ورلڈ چیمپئن بھی بنے۔ تو اسی طرح ایئر وائس مارشل فاروق عمر ہوتے تھے، ہوں جب ہم 94 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے گئے ہیں جی تو بس میں وہ میرے پاس آئے، ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ شہباز آج پورا پاکستان جو ہے نا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کچھ کریں اور پاکستان کی ٹیم جیتے۔ تو جب وہ یہ کہہ کے چلے گئے تو میں وہ جو بس میں جا رہا تھا وہ بس تھی سن روف، اچھا تو میں نے وہ جو روف ہے اس سے آسمان کی طرف دیکھا اور میں کہا یا اللہ تیری ذات نے تو بے بس پیدا کی ہے، ہوں تیری مدد ہوگی یا گراؤنڈ میں کوئی ایسا ماحول پیدا ہوگا تو میری کنٹریبیوشن میجر ہو سکتی ہے اور ہم ورلڈ چیمپئن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں جب پینلٹی شوٹ آؤٹ پہ میچ آیا تو وہ اینی باڈیز گیم ہوتی ہے، ہالینڈ بالکل بھی جیت ایسے ہی سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، پاکستان کا جو پرچم ہے ہم بلند کرنے میں کامیاب ہوئے، ہماری ٹیم نے بہت زیادہ ایفرٹ کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو طاہر زمان ڈیورنگ ورلڈ کپ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی والدہ نے کہا کہ آپ جنازے پہ شامل نہ ہوں، آپ ورلڈ کپ جیت کے آئیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے یہ ورلڈ کپ اپنا میں حق ادا کر دیا حق ادا کر دیا۔ پھر اگر آپ دیکھیں عثمان شیخ کی کنٹریبیوشن، منصور گول کیپر اللہ تعالیٰ اس کو جنت جنرل نصیب نصیب کرے، کرے ایکسٹرا آرڈنری کھیلے وہ فائنل میچ میں۔ تو اس طرح کامران اشرف ہیں جنہوں نے 8 فیلڈ گول کیے، ہوں تو وہ جو ہمارا گروپ آف پلیئرز تھا ایک اچھی ٹیم بننے میں کامیاب ہوا، فائنل تک ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی ٹیم، اور ہسٹری کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ابھی آپ نے جس طرح کامران اشرف کی بات کی تو کہتے ہیں کہ اس کے جو 99% گول ہیں وہ صرف آپ سب کو ڈاج دے کے ان کو پاس دیتے تھے کہ صرف آپ گول میں پھینک دو، دیکھیں کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پسند ناپسند کی باتیں بہت ہوتی ہیں پاکستان میں، اس لیے میں بہت زیادہ باتوں میں دلچسپی بھی نہیں لیتا اور ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے سے بھول جاتا ہوں۔ میں بہت ریئلسٹک آدمی ہوں۔ بالکل صحیح ہے دیکھیں ایسٹرو ٹرف پہ ہاکی ایسی ہے کہ کوئی کسی کو دوستی میں نہیں کھلا سکتا۔ بالکل صحیح کامران اشرف کا یہ تھا کہ میں جب رن ڈاؤن سٹارٹ کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے پہلے سٹارٹ لے چکا ہوتا تھا، پوزیشن سنبھال لیتا تھا وہ کیونکہ وہ میرے جتنا فاسٹ نہیں تھا، ہوں وہ اپرچونسٹ تھا، اس کا آئی کیو لیول بہت اچھا تھا، وہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا بات کو کہ میں کس جگہ ہوں تو میں کیا کروں گا۔ آپ دیکھیں 90 کا ورلڈ کپ ہم کھیلے، اس میں بھی میں مین آف دی ٹورنامنٹ ہوا، اس میں بالکل ہم نے 2 سینٹر فارورڈ ٹرائی کیے، عارف بوپالی، طارق شیخ۔ ہاں جی دیکھیں میں بیسٹ پلیئر ہوا ہوں لیکن دونوں سینٹر فارورڈ ایک بھی گول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے پورے ورلڈ کپ میں۔ پورے ورلڈ کپ میں تو یہ لوگوں کو بات کرتے ہوئے تھوڑا سوچنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا نا اتنا آئی کیو یا اتنا ویژن نہیں ہے کہ وہ بات کی ریالٹی کو سمجھ سکیں۔ بالکل صحیح تو اگر ایک پلیئر 8 گول کر رہا ہے، ٹاپ سکورر ہو رہا ہے فیلڈ، بوولینڈر نے شارٹ کارنر پہ 8 گول کیے ہیں اور کامران اشرف نے فیلڈ گول کیے ہیں، تو یہ بہت بڑی آنر کی بات ہوتی ہے۔ شہباز بھائی آپ نے بڑی لمبے عرصے تک پاکستان کی نمائندگی کی اور 94 کا ورلڈ کپ بھی پاکستان کو جیت کے دیا، آپ کس دور کو پاکستان ہاکی کا سنہری دور قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 94 ورلڈ کپ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ تھی ایک، ہمیں نہیں لگتا تھا یا ہماری ٹیم ایسی نہیں تھی۔ اگر سنہری دور کی بات کریں گے تو 82 ورلڈ کپ جو اختر رسول صاحب کی کپتانی میں ہم جیتے، ڈائنامک ٹیم، اور اگر آپ پلیئرز دیکھیں پھر 84 لاس اینجلس میں آپ دیکھیں کلیم اللہ، منظور جونیئر، حسن سردار، حنیف خان، کتنے بڑے 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 نام تھے۔ تھے نعیم اختر جو ون آف مائی فیوریٹ ہاکی پلیئر ہے وہ تھا، شاہد علی خان جیسے میری نظر میں ورلڈ بیسٹ گول کیپر ہے۔ تو یہ والا ٹائم اچھا تھا، اور پھر ہم نے گرینڈ سلیم بھی کیا، ایشیا میں بھی چیمپئن ہوئے، ورلڈ کپ میں بھی چیمپئن ہوئے، اولمپکس میں بھی چیمپئن ہوئے۔ دیکھیں جو پوری دنیا ہے جیسے بیلجیم اور ارجنٹین ہے، انہوں نے چیزوں کو چینج کیا، انہوں نے اپنا ڈیولپنگ پروسیس چینج کیا، انہوں نے پیٹرن آف پلے چینج کیا۔ ہم جس طرح 40 سال پہلے ہاکی کھیل رہے تھے آج بھی اس طرح کھیل رہے ہیں،
کچھ کوچز نے کوشش کی ہے کہ جی وہ سائنٹیفکلی شو کریں کہ جی اب نو بڈیز گیم ہے، ہم یورپین سٹائل میں کھیلیں گے. نہ آپ ایشیا سٹائل کھیل رہے ہیں ابھی، نہ آپ یورپین کھیل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ڈیفینسو سٹرکچر ہے نا ہوں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جو پلیئرز ہیں ان کو اپنی جاب ڈسکرپشن نہیں پتہ. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ جو بھی پلیئر ٹاپ لیول پہ ورلڈ کپ اولمپک گیمز کھیلتا ہے، اس کی جو بھی جاب ہوتی ہے ڈیورنگ دی میچ، اس کو اس سے ایڈیشنل کرنا پڑتا ہے تو ٹیم چیمپئن ہوتی ہے. شہباز بھائی، جس طرح آپ 10 سال ورلڈ چیمپئن رہے، ورلڈ کے دنیا کے بیسٹ پلیئرز بھی آپ رہے ہیں ہر ٹورنامنٹ کے، تو کیا اس میں کوچ کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے یا پلیئرز کا اپنا اپنا سارا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آج بیٹھا ہوں آن ایئر بیٹھا ہوں، بچپن سے لے کر آج تک ڈومیسٹک لیول ہو یا انٹرنیشنل لیول ہو، مجھے کبھی کسی کوچ نے ہاکی نہیں سکھائی. اچھا. کسی بڑے پلیئر نے مجھے کوئی ڈاج کوئی ہاکی نہیں سکھائی. اچھا. کسی نے میری فزیکل فٹنس امپروو نہیں کی. بالکل صحیح. ایون کہ جب فزیکل فٹنس صبح کو ہوتی تھی پاکستان ہاکی ٹریننگ کے کیمپ میں، مجھے اس ایج میں پتا تھا کہ یہ فٹیک ہے، یہ آپ کی جو ٹاپ پرفارمنس ہے اس کو افیکٹ کرے گی. تو میں اس میں کم دلچسپی لیتا تھا اور باقی لڑکوں کی جتنا نہیں بھاگتا تھا صبح کی ٹف ٹریننگ میں، کیونکہ میں اپنی اسکل امپروو کرتا تھا، میں اپنی چیزوں کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور میں گیم سینس گین کرنے کی کوشش کرتا تھا. میں حیران ہوا، آج بھی مجھے یاد ہے جب زندگی میں پہلی دفعہ میں پروفیشنل ہاکی کھیلنے جرمنی گیا، میں اور طاہر زمان ایک ہی کلب سے کھیلے اور وہ 52 ایئر کے بعد چیمپئن بنے یورپ کے. اچھا. تو جب پہلے دن ٹریننگ پہ گئے تو وہ ہمیں جنگل میں لے گئے کہ جی یہاں ہم فزیکل ٹریننگ کریں گے 2 گھنٹے، پھر ہم واپس آ کے تو اسکل کریں گے یا ڈرلز وغیرہ کریں گے. اچھا. ان کا جو کیپٹن تھا، کوچ تھا، میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ یہ بینچ ہے اس پہ بیٹھ جائیں، ہم بھاگ کے آتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا میں نے کیوں نہیں بھاگنا آپ کے ساتھ؟ تو کہتا ہے ہمیں آپ کا پتہ ہے پورا کیریئر ریکارڈ کہ آپ فزیکل ٹریننگ بہت کم کرتے ہیں. تو وہ طاہر زمان ان کے ساتھ اور وہ سب بھاگ کے واپس آئے اور مجھے وہ لے کے نہیں گئے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے کتنا ریڈ کیا اور کتنا مجھے جانتے تھے، شاید اتنے میرے اپنے کوچ یا مینیجر نہیں جانتے ہوں گے. بالکل صحیح. اور وہ فائنل ہم کھیلے ہیں اور فائنل ہم 2 گول سے جیتے ملحم سے، اور دونوں گول میں نے کیے تھے فائنل میں. واہ، زبردست. تو شہباز بھائی، کبھی ہاکی میں اختلافات بھی شروع ہوئے؟ ہاکی میں اختلافات ہوئے جب امیچورٹی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیز میں ڈال دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھ سے گلہ شکوہ کرے، ناراض بھی ہو، تو میرے اندر ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. زبردست. کوئی اس کو پہچانے جانے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے. صحیح. میں کسی کو برا نہیں سمجھتا، میں کسی کو ناپسند نہیں کرتا. میں بس صرف ڈفرینس آف اوپینین تک رہتا ہوں، اپنا بالکل صحیح. پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں، اور میری کوشش خواہش ہے کہ جتنی دیر زندہ ہوں صاف دل ہو میرا، اور جب میں جاؤں تو بھی میرا دل صاف ہو. زبردست زبردست. شہباز بھائی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ کرکٹ میں بہت زیادہ پیسہ ہے، ہاں جی. اور اگر ہم بات کریں تو کرکٹر جو ہے نا راتوں رات کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں، اور جو ایک ہاکی کا پلیئر ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت ڈسکریجنگ ہے. آپ جو پاکستان ہے اس کو ہاکی اور اسکواش نے انٹروڈیوس کرایا دنیا میں. میں جب ہالینڈ کھیلتا تھا 4 سال ہاکی کھیلا پروفیشنل ہالینڈ میں، تو وہ کبھی کبھی ویکینڈ پہ ہمیں سوان آباد کے لیے اسکواش کے لیے لے جاتے. جب میں ہالینڈ اسکواش کورٹ میں گیا ہوں تو میں جب انٹر ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے ایک سائڈ پہ جہانگیر کی فوٹو لگی ہوئی ہے، ایک سائڈ پہ جانشیر خان کی فوٹو لگی ہے، کیونکہ وہ پرائیڈ ہے ہمارا. بالکل. جب 88 میں اولمپک کھیلنے کوریا گئے تو مجھے یاد ہے جب ہم نے اس کو بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں تو وہ دکاندار جو تھے ہاکی کا اشارہ کرنے لگ گئے. تو دیکھیں 80 سال ہو گئے ہیں اس کنٹری کو بنے ہوئے. 80 سال میں کتنی حکومتیں آئی ہیں، کتنی کریڈیبلٹی لیتی ہیں، اپنی تعریفیں کرتی ہیں، جو ان کی خوشامد کرنے والے ہیں وہ بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. قومی کھیل کو قومی بجٹ کا حصہ نہیں بنا سکے. بالکل صحیح ہے. آج بھی دیکھیں کہ آپ 10-15 ارب روپیہ پنجاب سپورٹس بورڈ پہ خرچتے ہیں، جس میں 6 ارب صرف سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے. آپ مجھے 6 ارب روپیہ خرچ کے 6 پلیئر بھی نہیں بتا سکتے جنہوں نے پنجاب کا یا ملک کا نام روشن کیا ہو. تو بات یہ ہے ہمیں اپنی پالیسی جو ہیں ان کو انہانس اور امپروو کرنا چاہیے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف ہوں. جو بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کیلنڈر ہے اس کے مطابق فنڈز ریلیز ہونے چاہیے. آپ دیکھیں ایشین گیمز ہے، اولمپک گیمز ہیں، ورلڈ کپ ہے، سب میں ٹیم جب پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بھیجنی ہے
تو پھر جو اسپورٹس کے بورڈ بنے ہوئے ہیں جو ہر جگہ پہ اربوں روپیہ خرچ رہے ہیں وہ غیر ضروری ہے. اور اسی طرح ایسٹرو ٹرفس اتنی غلط لگ گئی ہیں, 20-20 کروڑ روپیہ لگا کے ایسٹرو ٹرفیں لگی ہیں جہاں کوئی ہاکی نہیں کھیلتا. ہاکی نہیں کھیلتا وہ. ابھی شیخوپورہ میں ایک ایسٹرو ٹرف لگی ہے, اس کے ساتھ اینٹوں کا بٹا لگا ہوا ہے. وہ ایسٹرو ٹرف پڑی ضائع خراب ہو گئی, ہم نے کسی ایم این اے ایم پی اے سیاستدان کو خوش کیا. تو برائے مہربانی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ کنٹری کے ساتھ ہماری لائلٹی ہو. اور جب یہ ایسٹرو ٹرفیں بچھائی جاتی ہیں تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کو پوچھا بھی نہیں جاتا. بالکل صحیح. جو بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ہے, جب ان کی ذمہ داری ہے یا وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کو ہر میٹنگ میں آن بورڈ لینا چاہیے, بالکل صحیح, ان سے فیڈ بیک لینی چاہیے. بالکل صحیح. شباز بھائی, جس طرح آپ نے کہا کہ فنڈز جو ہیں وہ اس جگہ پر لگنے چاہیے جہاں پر ضرورت ہے, اور قومی کھیل کی جو فیڈریشن ہے اس کو آن بورڈ لینا چاہیے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن اس سطح پر کھڑی ہے کہ اس کو حکومت آن بورڈ لے یا اسپانسرز اس کو آن بورڈ لیں؟ کیونکہ کہتے ہیں جیت کے تو 100 باب ہیں اور ہار یتیم ہوتی ہے. نہیں, وہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں, جیسے آپ نے پہلے بھی ایک سوال کیا کہ کرکٹرز جو ہیں راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتے ہیں, ہاکی پلیئرز جو ہیں ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے, ان کو ڈیلی الاؤنسز نہیں ملتے, ان کی ٹکٹیں بھی ٹائم پہ کنفرم نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس ٹکٹیں لینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس اچھا اکوپمنٹ نہیں ہوتا, ان کی جو یونیفارم ہے جس سے انہوں نے اولمپک, ورلڈ کپ یا کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا ہے وہ غیر مناسب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا توجہ طلب ہیں. اور جو لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے سپورٹس منسٹری ہے, سپورٹس بورڈ ہے, حکومت پاکستان ہے, ان کو ان چیزوں کو لائن اپ کرنا چاہیے. اور یہ روز انڈر ڈسکشن آتی ہیں تو بندہ خود فیل کرتا ہے کہ وہ سک ہو گیا ہے, تو یہ بہت غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ جو ہاکی پلیئر ہیں وہ ہیروز ہیں, ہمارے ایمبیسڈر ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, ان کو لک آفٹر ہونا چاہیے. بالکل لک آفٹر ہونا چاہیے. شہباز بھائی, یہ بتائیں کہ آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری بھی رہے ہیں اور آپ جو فیڈریشن کے معاملات کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اس میں کس حد تک ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں لیکن ہاکی کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں جب سیکریٹری جنرل بنا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا 30 ڈیز کے بعد یا کچھ ویکس کے بعد میں نے پہلی پریس کانفرنس کی. جب میں نے سارے معاملات دیکھے, حالات دیکھے, تو میں نے کہا میں بینگ سیکریٹری جنرل پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. بڑی حقیقت پر مبنی. اور میڈیا کے آدھے لوگوں نے مجھے کہا کہ پھر آپ کو ہاکی چھوڑ دینی چاہیے. ان کی بھی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی. میں نے بھی آپ کو بتایا, دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی ہاکی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ہاسٹل نہیں ہے, 3 ٹائم کا کھانا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ڈیلی الاؤنسز کے لیے پیسے نہیں ہیں, ٹکٹوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا کیش پرائز کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو کیسے آپ ہاکی کو ٹھیک کریں گے؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. دیکھیں, جب میں ہاکی کھیلتا تھا یا یہ منظور جونیئر, حسن سردار وغیرہ کھیلتے تھے, پیشن تھا. ایک ہاکی ایک جنون کی حد تک لوگ کھیلتے تھے. میں انڈر 16 کے ٹرائل دینے گیا فیصل آباد, تو مجھے وہاں ایسوسی ایشن نے ہاکی نہیں کھلائی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس گراؤنڈ سے لے کر میرے گھر تک کا سفر سائیکل پر آدھے گھنٹے کا ہوگا, اور میں آدھا گھنٹہ روتا ہوا گھر آیا کہ مجھے کیوں نہیں کھلایا. تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اگر کیمپ لگا ہوا ہے, لڑکے گئے ہیں تو وہ موبائل پہ بیٹھے ہیں, ان کو کوچ کہے گا کہ اٹھو ٹریننگ کرو تو وہ کھیلیں گے. حالانکہ وہ نیشنل ٹیم کے پلیئر ہیں, ان کے اندر خود شوق ہونا چاہیے. پھر جو ایک اور بات میں نے بڑی اہم نوٹ کی ہے پاکستان پلیئرز کے اندر اس وقت, میرے لیے سب ہیرو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے, کنٹری کے لیے کھیل رہے ہیں, لیکن ان کا شوق یہ ہے کہ وہ اگر پاکستان ٹیم میں آگے ہیں تو وہ سب سٹینڈرڈ لیگز کے لیے چلے جائیں, ہانگ کانگ چلے جائیں, ملیشیا چلے جائیں, کسی بھی کنٹری میں. یورپ میں تو ٹاپ لیگ میں ہمارے پلیئر اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کا وہ سٹینڈرڈ یا لیول نہیں ہے. ہاں, تو اور کھیلیں گے بھی. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب تک وہ پاکستان کا نام پاکستان میں رہ کر روشن نہیں کریں گے, دنیا بھی ان کو ایکنالج نہیں کرے گی. اور آج اگر میں 5 ورلڈ کپ کھیل کر بیٹھا ہوں, ورلڈ بیسٹ ہوں, ورلڈ چیمپئن ہوں, مجھے اپنے ڈیلی الاؤنسز نہیں یاد, کسی کو بھی نہیں یاد, لیکن جب میں کنٹری کے لیے کھیلا ہوں, ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کھیلا ہوں, تو آج میرے پاس عزت ہے,
دنیا مجھے بالکل جانتی صحیح. ہے. میں ابھی جب سینڈ آف کر رہے تھے ڈنر کے بعد ٹیم کو ارجنٹینا کے لیے, تو میں نے ان سے گفتگو کی کہ اگر میں آپ لوگوں کی جگہ پر اسی ٹیم کا ممبر ہوتا تو بالکل میں صحیح. کبھی بھی ڈیلی کا تقاضا نہ کرتا. بالکل صحیح. مجھے پتا ہے کہ ڈیلی الاؤنس اگر مہینے بعد نہیں ملے تو 3 مہینے بعد آپ کو مل جائیں گے, مل جائیں گے. لیکن یہ بات کرنے سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے بالکل کہ صحیح. آپ کے لیے ڈیلی الاؤنسز انتہائی ضروری ہیں. ہوں. پاکستان اور گرین شرٹ پہننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات آپ نے جب کہی ہے. آپ کی سوچ اس طرح ہوتی ہے تو آپ کو عزت بھی اسی طرح ملتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ دنیا میں اس طرح بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ بارڈر پر اپنی پوری نوکری کرے, ساری رات جا کر وہ اس کی حفاظت کرے, تو 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے بالکل کہ ایسے وہ کنٹری کے لیے کر رہا ہے. ملک کے لیے کر رہا تو اپنے. جب میں کھیلا ہوں ہاکی, بیسٹ پلیئر ہوا, سب کچھ ہوا, میں کبھی سیلفش نہیں ہوا. مجھے 15 سالہ کیریئر میں نہیں یاد, جس کی جو اپرچونٹی ہے میں نے ہمیشہ اس کو پاس دیا ہے, کیونکہ میں ٹیم ورک ڈیولپ کرتا تھا. بالکل تو صحیح. لڑکوں کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. میں نے لڑکے دیکھے ہیں وہ ایک دوسرے کی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھیں ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور پھر جو کوچ ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ٹیم ہینڈلنگ ایک آرٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ایڈمنسٹریشن دیکھ رہی ہے, لیکن جب آپ کوچ مینیجر بن کے ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن بھی آپ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی آپ ہیں, ٹیم مینجمنٹ بھی آپ ہیں, پینل آف کوچز بھی آپ ہیں. وہ ساری ذمہ داری ایک پیکج کی صورت میں آپ کو مل جاتی ہے. میں جب کیپٹن تھا, میرے خیال میں ٹیم کا کوچ بھی تھا, میں ٹیم کا کیپٹن بھی تھا, میں کاؤنسلنگ بھی کرتا تھا, میں انیشیٹو بھی لیتا تھا. میں یہ بھی نوٹ کرتا تھا کہ کوئی پلیئر دوسرے کو ڈسکریج تو نہیں کر رہا. بالکل صحیح. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پلیئر دوسرے کا بال وہ اس کو ملنا چاہیے وہ اس کو جان بوجھ کر نہیں دے رہا. کیونکہ دیکھیں یہ جو انصاف ہوتا ہے نا, یا میرٹ ہوتا ہے, یہ ہر چیز میں آنا چاہیے. بالکل صحیح. کہ اگر کوئی کمبائنڈ کھانا بھی آیا ہے تو کوئی 4-6 مل کر وہ زیادہ کھانا تو نہیں کھا رہے, دوسرے بچوں کو وہ اگنور تو نہیں کر رہے. مجھے اکثر جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں کوچ کیوں نہیں بنا, میں اس لیے کوچ نہیں بنا کہ کوچ کی جاب اتنی سیریس ہے کہ پھر آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. صحیح. میں دیکھیں میں 1 سال جرمنی کھیلا ہوں, 4 سال ہالینڈ کھیلا ہوں, 3 سال بنگلہ دیش کھیلا ہوں, 3 سال پاکستان جونیئر ٹیم میں کھیلا ہوں, 18 سال سینئر ٹیم میں کھیلا ہوں. تو میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں کہ میں ایگزاسٹ ہو گیا ہوں. میں چیزوں کو مینج کر سکتا ہوں, میں اپنی فیڈ بیک دے سکتا ہوں, وہ ڈائریکشن دے سکتا ہوں کہ جس سے آپ 2-3 سال میں ہاکی کو بہتر کر سکتے ہیں. بس ہمارا پروگرام تو اختتامی مراحل میں داخل ہے. 2-3 سوال آپ کروں گا. ایک تو یہ کہ جب آصف باجوہ اور قاسم ضیاء پاکستان ہاکی فیڈریشن میں تھے تو انہوں نے پورے ملک میں ہاکی اکیڈمیز کا قیام لائے تھے, 10 سے 12 اکیڈمیز بنائی تھی, اور اس کے بعد 20 سال بعد پاکستان ہاکی ٹیم ایشین چیمپئن شپ جیتی تھی. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ سیٹ اپ ختم ہوا اکیڈمیز ختم ہو گئی. کیا آج بھی اکیڈمیز کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اکیڈمیز ابھی بھی کتنے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. حیدرآباد میں بھی بنی ہوئی ہے, لاہور میں بھی 2-3 بنی ہوئی ہیں, ڈیلی بیسس پہ گیم بھی کرتے ہیں. آپ کو اگر میری وہی پہلی پریس کانفرنس اگر یاد آ جائے جس میں میں نے کہا تھا میں ہاکی کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, تو اس میں نے یہ بھی کہا تھا اگر جس طرح یہ سسٹم چیزیں چل رہی ہیں 25 اولمپئنوں کو کوچ بنا دوں 18 پلیئروں کے ساتھ, یہ میں نے سوال کرنا تھا, پھر بھی آپ نہیں جیت سکتے. صحیح. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو 1 یا 2 ایکسلنس ہاکی اکیڈمی بنانی ہے. دیکھیں آپ کے بچوں کی وہ جو فزیکل فٹنس جو آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ کمپیٹیٹیو ہے ہی نہیں. جو جس قدر ویژن چاہیے, جس قدر آپ کو ہاکی میں سمارٹ ہونا چاہیے, وہ چیز وہ جرمز کسی میں نظر نہیں آتے. آپ اب اگر ہاکی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی یوتھ پر انویسٹ کریں. بالکل صحیح. اور یوتھ پر انویسٹ کر کے یہ نہ کریں کہ شہباز سینئر کا بھائی لگا دیں کوچ, یا میرا کوئی کزن کچھ بنا دیں. یہ نہیں ہے. آپ کو دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں رگبی نہیں ہے, رگبی وہ والی فٹنس اگر ہاکی ٹیم میں آئے تو ہاکی کچھ کر سکتی ہے.
जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया कि कोचिंग, क्या पाकिस्तान को गैर मुल्की कोच की खिदमात हासिल करनी चाहिए, जूनियर और सीनियर सतह पर? देखिए, बात ये है कि जब वो ब्रिगेडियर खोखर का भी दौर था, ऑल्टमैन को भी इन्होंने बुलाया। आप देखें, अभी तक 3-4 करोड़ उसको दिया। आप जूनियर वर्ल्ड कप टॉप 4 में भी नहीं आ सके। हुँ, जूनियर वर्ल्ड कप वो टूर्नामेंट है जिसमें अंडर 21 टीमें खेलती हैं, बिल्कुल। और हमारे सारे लड़के अंडर 25 खेले हैं, 4-4 साल बड़े। जब आपके जूनियर लड़कों में जूनियर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करने की अहलियत नहीं है गोरे कोच के साथ, हुँ, तो ये सीनियर के साथ भी आप पैसा वेस्ट करेंगे। बिल्कुल हर सही। बंदा अपनी स्किन सेव करता है। कई लोग इन्फ्लुएंस भी करते हैं, मनूवरिंग भी करते हैं, गोरा कोच लें। देखें, गोरे कोच वाला स्टफ़ नहीं है। आप देखें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम लड़कों को डेली अलाउंस दें, और हम गोरा कोच बुला के $5000 $5000 देंगे कि हमें हरवा के वो चला जाए हुँ, और वो पैसे ले और मज़े करे। तो पाकिस्तान का 1 रुपया भी ज़ाया करना, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। ज़्यादती है और मुखलसी नहीं है। हुँ, जो भी ये बात करता है, उसका हो सकता है कोई डिफरेंट विजन हो। मैं तो जो बात करता हूँ वो साल बाद 2 साल बाद आपको साबित हो जाएगी साबित हो जाती है। कि अभी आप गोरा कोच इस टीम के साथ भी ले आएं, ताहिर रज़मान को हटा दें, तो यही रिजल्ट होना है। बिल्कुल तो सही। आपको यूथ पे इन्वेस्ट करना है, आपको हॉकी लीग इंट्रोड्यूस करानी है। देखें, सबसे पहले अब ट्रेंड चेंज हो गया है बच्चों का, क्रिकेट को देखते हैं और दूसरी चीज़ों को देखते हैं, उनका ध्यान पैसों की तरफ चला गया। हुँ, अगर उनका सोल्यूशन या रेमेडी पैसा है, हुँ, तो हुकूमत को चाहिए कि अच्छी प्लानिंग पॉलिसी करके उनको दे, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड भी तो पैसे ज़ाया ही कर रहे हैं ना, हुँ, 10-10 अरब रुपया ज़ाया कर रहे हैं। ब गलत एस्ट्रो टर्फें लग के ज़ाया हो गया है। तो वो जो प्लेयर्स हैं, अगर हम उनको लुक आफ्टर करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अगर अभी आप देखें, हॉकी सिर्फ आपको पता है पंजाब तक रह गई है, ठीक बिल्कुल है? सही। उसमें कोई बुरा मनाए ना मनाए, 18 प्लेयरों की टीम है, तो 12 प्लेयर का ताल्लुक पंजाब से है, 2-3 का ताल्लुक केपीके से है। आपकी पंजाब की लड़कियों की टीम भी हार गई, आपकी पंजाब की लड़कों की टीम भी हार गई, हुँ, क्योंकि आपकी नाक़स पॉलिसी है। हुँ, वरना ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि ये टीमें हारें। अगर पंजाब के सूबे में कुदरती तौर पर इतना टैलेंट है, तो उसको कमांड करनी चाहिए, लीड लेनी चाहिए। लीड लेनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि 7 साल बाद प्रो हॉकी लीग में ये जो हमारी शिरकत हुई, जो पहली प्रो लीग में हम शामिल नहीं हुए, बाहर हुए, तो क्या वो गलती थी या आज हम दुरुस्त सिमत में आज आ गए हैं? नहीं, वो गलती थी उस वक़्त जब ये प्रो हॉकी लीग स्टार्ट हुई थी, तो उस वक़्त हम इतना नीचे नहीं थे हॉकी में। वो जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आए थे, 20 करोड़ रुपया अप्रूव भी हो गया था, फिर उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। आज जो है प्रो हॉकी लीग में जाना मेरी नज़र में ठीक नहीं है। सारे, मैं भी फेडरेशन का हिस्सा हूँ, प्रमोट भी करता हूँ, बोलता भी हूँ कि जाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन देखें, आप मज़ीद डिस्करेज होंगे, आपके लड़के डिमोरलाइज़ होंगे और शिकस्तें होंगी इस वजह शिकस्तें होंगी, और नहीं, पैसा ज़ाया होगा। देखिए, अगर 20-30 करोड़ रुपया डेवलपमेंट में लगे, हुँ, डेवलपमेंट में, तो हम 2-3 साल में अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर ये मुझे ये बताएं, अगर ये फैसला प्रो लीग में जाने का अच्छा होता, तो न्यूजीलैंड जो एक सिविलाइज्ड कंट्री बिल्कुल। है, वेरी वेल डेवलप्ड कंट्री है, हुँ, आपकी जगह वो क्यों नहीं गया प्रो हॉकी लीग में? सिर्फ मुझे वो जस्टिफाई कर दें, तो मैं कहूँगा कि हमारा जाना भी ठीक है। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ फाइनेंशियली मामलात पे कहा था कि हम नहीं ये जाना चाह रहे, तो हम डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं। मेरा देखें देखें आपकी बात ठीक है। देखें, वो अभी मैंने क्या कहा, सिविलाइज्ड कंट्री, वो हुँ, वहाँ इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे जहाँ हुँ, कुछ हासिल नहीं होना। बिल्कुल सही। मैं आपको यही तो अभी कह रहा हूँ कि आपने उन जगहों पे एस्ट्रोटर्फ लगा दी 20-20 करोड़ रुपया लगा के, जहाँ ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। अगर 100 बच्चा रोज़ गोजरा हॉकी खेल रहा है, तो गोजरा ही एक और एस्ट्रोटर्फ लगा दें। बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका पैसों का मसला नहीं हो सकता 20-25 करोड़ रुपया न्यूजीलैंड के लिए। हुँ, उनको ये पता है कि ज़ाया कर रहे हैं हम। बिल्कुल मैंने सही। अभी आपको क्या कहा, अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं 100 रुपया भी पाकिस्तान का ज़ाया ना करूँ। जैसे मैंने कहा, गोरा कोच, आप 5000 पाउंड 5000 यूरो उसको दे रहे हैं। हमें पता है कि उसने हमें कुछ भी दे के नहीं जाना। देखे नहीं जाना। मैं अब हॉलैंड 4 साल खेला हूँ, हज़ारों बच्चों को तो मैंने वहाँ खुद ट्रेनिंग दी है। हुँ, उन्होंने, देखें, उनका स्ट्रक्चर और एक सिस्टम है अच्छा। मैं यूरोप रहा हूँ ना, तो मैं कोई काम नहीं करता था। मैं फुटबॉलर्स की तरह, क्रिकेटर्स की तरह प्रोफेशनल प्लेयर था जो काफ़ी पैसे लेता था, काफ़ी सहूलतें लेता था। मैं उनके कल्चर में हुआ इन्वॉल्व, मैं डीपली डच लोगों में भी हुआ, और मैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर है 60 साल मेरी उम्र हो गई है। पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड में
فزیکلی دیکھ لیں، ہوں، مینٹلی دیکھ لیں، پروفیشنلی دیکھ لیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. بالکل موجود ہے. پاکستان کا پرابلم کیا ہے کہ ہم کوئی سسٹم انٹروڈیوس کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے. جو بھی بندہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، ہوں، تمہیں نہیں پتا یہ پاکستان ہے. ہوں، تو جس دن پاکستان میں چیزیں سیدھی ہونے لگیں گی، انشاءاللہ پاکستان دنیا میں کسی اور جگہ کھڑا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں، آپ نے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا اپنے لائک مائنڈیڈ یا پسند والے لوگوں کو ہوں، لگا کے. کتنی کتنی بڑی ایئر لائنیں، آرگنائزیشنیں بیڑا غرق ہو گئیں. ایسے لوگ آئے جو ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے. ان اداروں میں ایسے لوگ آ گئے جو سپورٹس کو پسند نہیں کرتے تھے، جنہوں نے سپورٹس ڈپارٹمنٹس کو بند کر دیا. آپ دیکھیں، جب ہم 94 سڈنی ورلڈ کپ جیتے ہیں تو 11 پلیئر جو تھے ان کا تعلق پی آئی اے سے تھا. ہوں، تو اگر پی آئی اے 11 پلیئروں کو تنخواہ دے کے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں 1100 بندے امپلائی کر لے پی آئی اے. بالکل صحیح. تو ابھی لوگ ایئر مارشل نور خان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس کی پرائیورٹی کنٹری تھا. ہوں، برگیڈ راتف کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ چاہتا تھا ہر قیمت میں پاکستان نے جیتنا ہے. ہوں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. شاید ہمیں اچھے لگیں نہ لگیں، ایسے لوگ جو پاکستان کے لیے کام کریں ڈیووٹیڈلی. بالکل ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. شہباز بھائی، مجھے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اتنے بڑے لیجنڈ ہیں، آپ کے ساتھ اختر رسول ہیں اور اس طرح اور بھی بڑے نام میں شامل ہیں. تو کیا یہ حکومت کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، سینٹ میں بھی ہوتی، آپ جاتے ہیں اسمبلیوں میں بھی جاتے ہیں، آپ کو بلایا بھی جاتا ہے، کیا آپ کی بات یہ نہیں سنی جاتی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی جن اداروں میں بھی بیٹھا ہے، جس پوزیشن پہ بھی بیٹھا ہے، وہاں ان کی پرائورٹیز اور ہیں. ہوں، اس طرح کی فیڈ بیک کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہوں، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں، میں نے ابھی کہا کہ 80 سال میں یہ قومی کھیل قومی بجٹ کا حصہ نہیں ہے. ہوں، تو اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کتنے لوگ سنسیئر ہیں، سیریس ہیں. اسی لیے میں بہت زیادہ انٹرویوز بھی نہیں دیتا کہ فائدہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا. بالکل صحیح. کیونکہ وہ ایک ہی بات میں آپ کو پروگرام کو اختتام پہ لے کے جاؤں گا کہ پاکستان دے وچ وہ کہندے ہیں ننگ کوئی رہا، اشارہ کسی دا کھلیا ہوا. یہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تھے شہباز سینئر، ہاکی لیجنڈ، جن کی آپ نے باتیں سنی. آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان تھے. ان کا، شہباز بھائی، آپ کا شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ بیٹھیں گے. اور اس وقت تک اجازت. اللہ حافظ.